بے حد خوبصورت اور روشن چہرہ کے مالک تھے۔ خوبصورتی کے ساتھ اللہ نے حضرت یوسف کو بے مثل عقل و فہم سے بھی نوازا تھا۔ آپ کے اندر خوبصورتی اور معصومیت بھرپور تھی۔ ہیلو ایوری ون، السلام علیکم، ست شری اکال۔ ایک بار اور ایک اور ویڈیو کے لے کے جس پہ آج ہم ریئیکٹ کرنے والے ہیں، جو یہ ہے حضرت یوسف کا واقعہ اور ان کے زندگی کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ حضرت یوسف کے بارے میں وہ کون تھے اور ان کی زندگی میں کیا کیا ہوا حضرت یوسف کے بارے میں۔ تو یہ ہے پارٹ 1 اور اس کے پھر آنے والے ہیں پارٹ 2 آئیں گے، 2 پارٹ پہ ہم لوگ دیکھیں گے۔ تو ابھی ہم لوگ پارٹ 1 دیکھنے والے ہیں، تو چلیے بنا ٹائم ویسٹ کیے اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اور چینل پہ نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، کیونکہ میں اسی طرح کا ویڈیو لاتا رہتا ہوں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ بابا جان، میں نے خواب میں دیکھا 11 ستارے، سورج اور چاند ہیں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ کی اولادوں میں بڑے اور طاقتور ہم ہیں، لیکن آپ کا جانشین وہ یوسف بنے۔ جو وقت گزرتا جا رہا ہے اس کی یاد میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں پاگل نہ ہو جاؤں، اور جب وہ آ جائے تو ساتوں دروازوں کو بند کر دینا۔ خدایا مجھے تنہا مت چھوڑنا۔ میں نے خود کو تمہارے لیے آمادہ کیا ہے۔ خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ میں ان خواتین کی دی گئی گناہ کی دعوت کے بنسبت زندان کو ترجیح دوں گا۔ جان لو یوسف کہ خدا نے تمہیں اپنی نبوت و رسالت کے لیے منتخب کیا ہے، اس قید و بند کے لیے نہیں۔ تعویل خواب وہ علم ہے جو میرے خدا نے مجھے سکھایا ہے۔ آج سے میں ملک کے وزیر خزانہ کا عہدہ اور زرعی امور کی تمام تر ذمہ داری آپ کو سونپتا ہوں۔ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ ہمیں تو کوئی خوشبو نہیں آ رہی ہے۔ یوسف کو مرے ہوئے ایک مدت ہو گئی اور آپ کو اب اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ میرا یوسف مرا نہیں ہے، میرا یوسف زندہ ہے۔ سلام بر یوسف نبی، سلام بر وارث نوح نبی، سلام بر وارث ابراہیم خلیل۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص یعنی تمام قصوں میں سب سے افضل قصہ قرار دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کے متعلق قرآن مجید میں پوری ایک سورہ یعنی سورہ یوسف موجود ہے، جبکہ توریت اور بائبل کے باب پیدائش میں حضرت یوسف علیہ السلام یعنی جوزف کی سوانح حیات نہایت ہی تفصیل سے بیان ہوئی ہے، کیونکہ حضرت یوسف کی زندگی کے اتار چڑھاؤ، رنج و راحت اور مصائب و غم کے ہر ایک واقعے میں ہمارے لیے بڑی بڑی عبرتیں اور نصیحتیں پوشیدہ ہیں۔ یہ تقریباً 2000 قبل از مسیح کا زمانہ تھا جب کنعان میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت یوسف کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اس طرح حضرت یوسف حضرت اسحاق کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے ہوئے۔ حضرت یوسف کے والدہ کا نام راحیل بنت لابان تھا، جن کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ نے انہیں دنیا کا نصف حسن عطا کیا تھا اور آپ نہایت ہی حسین و جمیل خاتون تھیں۔ یعقوب علیہ السلام کی مزید 3 بیویاں اور تھیں، لیکن راحیل آپ کی سب سے چہیتی بیوی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنعان کے لوگوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے تھے، اور آپ کی پیدائش پر خوب بارش ہوئی جس سے فصلوں میں اضافہ ہوا۔ وہیں استار کے مندر میں آگ لگ گئی جہاں مشرک لوگ بت کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت یعقوب کی دوسری بیویوں سے مزید 10 بیٹے تھے، جبکہ سیدہ راحیل سے 2 بیٹے تھے، حضرت یوسف اور بنیامین، یعنی صرف بنیامین حضرت یوسف کے حقیقی بھائی تھے اور باقی دوسرے ماؤں سے تھے۔ جب بنیامین کی پیدائش ہوئی تو راحیل وفات پا گئیں۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 3 یا 4 برس تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ اپنے باپ کے پیارے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کو ان سے بے انتہا الفت و محبت تھی۔ حضرت یوسف اپنی والدہ کی طرح بے حد خوبصورت اور روشن چہرہ کے مالک تھے۔ خوبصورتی کے ساتھ اللہ نے حضرت یوسف کو بے مثل عقل و فہم سے بھی نوازا تھا۔ آپ کے اندر خوبصورتی اور معصومیت بھرپور تھی، لہذا حضرت یعقوب حضرت یوسف کو کسی وقت بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بچپن سے ہی حضرت یوسف کے سوتیلے بھائی آپ سے حسد کیا کرتے تھے۔ بہرحال حضرت یوسف کی عمر 7 برس تھی تو ایک رات آپ نے ایک خواب دیکھا
کہ 11 ستارے اور چاند و سورج آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ لہذا حضرت یوسف نے صبح اپنے خواب کو حضرت یعقوب کے سامنے بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خود ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ سمجھ گئے کہ اللہ حضرت یوسف کو کسی عظیم منصب پر فائز فرمانے والا ہے، لہٰذا یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف سے فرمایا کہ پیارے بیٹے، خبردار تم اپنے یہ خواب اپنے بھائیوں سے ہرگز بیان نہ کرنا، ورنہ وہ لوگ جذبہ حسد میں آ کر تمہارے خلاف کوئی حماقت کر ڈالیں گے اور تمہارے دشمن بن بیٹھیں گے۔ روایتوں کے مطابق جس وقت حضرت یوسف اپنے والد کو یہ خواب سنا رہے تھے، ان کی سوتیلی ماں دروازے کی آڑ سے ساری باتیں سن رہی تھی، اور صبح ہوتے ہی اس نے آپ کے سوتیلے بھائیوں کو ساری باتیں بتا دی۔ یہ سن کر ان کا جذبہ حسد مزید بڑھ گیا۔ انہیں یہ ہرگز گوارا نہ ہوا کہ ان کا سوتیلا بھائی شان و رتبہ میں ان سے آگے بڑھ جائے، لہٰذا ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب سے جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن تمام بیٹے حضرت یعقوب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے اجازت مانگی کہ آج ہم سب یوسف کو اپنے ساتھ جنگل لے جانا چاہتے ہیں تاکہ دن بھر وہاں ہم سارے بھائی مل کر بکریاں چرائیں اور خوب کھیل و تفریح کریں۔ یعقوب علیہ السلام نے پہلے تو انکار کیا، لیکن ان کے بہت اصرار کرنے پر آپ نے یوسف علیہ السلام کو لے جانے کی اجازت دے دی۔ تمام بیٹوں نے حضرت یعقوب سے وعدہ کیا کہ ہم یوسف کا مکمل خیال رکھیں گے اور شام تک صحیح و سلامت گھر واپس لوٹ آئیں گے۔ تمام بھائیوں نے سفر کی تیاریاں کی اور حضرت یوسف کو کندھوں پر بٹھا کر جنگل کی طرف چل دیے، لیکن جیسے ہی وہ جنگل پہنچے ان کا جذبہ دشمنی ظاہر ہو گیا اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو زمین پر پٹک دیا۔ انہوں نے آپ کو خوب مارا اور آپ کا کرتا اتار کر ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور ایک گہرے اور اندھیرے کنویں میں آپ کو پھینک دیا۔ شام کو جب وہ لوگ گھر واپس آئے تو حضرت یوسف کو نہ دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام بے چین ہو گئے۔ آپ نے ان سے حضرت یوسف کے متعلق پوچھا تو انہوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا اور یہ بتایا کہ ہم جنگل میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک بھیڑیا آ گیا اور اس نے یوسف کو کھا لیا۔ ثبوت کے طور پر انہوں نے بکری کے خون لگے ہوئے کپڑے حضرت یعقوب کو دکھائے۔ یعقوب علیہ السلام کا سینہ پھٹ پڑا اور آپ زاروں قطار رونے لگے۔ فرمایا، اے میرے بیٹوں، تم میرے ساتھ یقیناً کوئی دھوکہ کر رہے ہو۔ بھلا یہ بھیڑیا کیسا عقل مند اور سمجھدار تھا کہ اس نے یوسف کو تو کھا لیا مگر قمیص کو کہیں سے بھی نہیں کھایا اور قمیص کو صحیح و سالم چھوڑ دی۔ بیٹوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ ادھر یوسف علیہ السلام 3 دنوں تک کنویں میں بیٹھے رہے، جہاں صبح و شام حضرت جبرائیل آتے اور آپ کو مطمئن کرتے کہ پریشان نہ ہو، فتح تمہاری ہوگی اور حق غالب آ کر رہے گا۔ اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ ایک صبح ایک قافلہ جو مصر کی طرف جا رہا تھا اس کنویں کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے کنویں کے قریب پڑاؤ ڈالا اور اپنی پیاس بجھانے کے لیے جب قافلے کے سردار جس کا نام مالک بن دابر تھا اس نے کنویں میں ڈول ڈالا تو نیچے بیٹھے یوسف علیہ السلام نے فوراً ڈول کی رسی پکڑ لی۔ انہوں نے رسی کھینچا تو ایک خوبصورت بچہ باہر آیا۔ وہ لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ مالک چونکہ غلام فروخت کیا کرتا تھا لہٰذا اس نے یوسف علیہ السلام کو اپنے قافلے میں شامل کر لیا اور مصر کے بازار میں لے گیا تاکہ انہیں فروخت کر کے کچھ رقم کما سکے۔ ادھر یعقوب علیہ السلام کا اپنے چہیتے اولاد کی جدائی سے برا حال تھا۔ آپ دن بھر ویرانے اور جنگلوں کی خاک چھانتے اور ہر راستے اور صحرا میں حضرت یوسف کو تلاش کرتے پھرتے اور واپس گھر لوٹ آتے۔ آپ یوسف کی جدائی میں دن رات روتے اور اللہ سے فریاد کرتے کہ کسی طرح یوسف انہیں مل جائے تو دوبارہ وہ انہیں اپنی آنکھوں سے ایک پل کے لیے بھی دور نہ کریں گے، لیکن خدا تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور یہاں بازار مصر میں اس مقدس ہستی کو مالک نے چوراہے پر کھڑا کر رکھا تھا اور لوگ یوسف علیہ السلام پر بولیاں لگا رہے تھے۔
जब मिस्र के गवर्नर यानी अजीज़ मिस्र जिसका नाम कतफीर था उसकी नज़र इस खूबसूरत बच्चे पर पड़ी तो ये बच्चा उसे बहुत पसंद आया। उसने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वज़न के बराबर सोना और रेशमी कपड़े कीमत में देकर उन्हें ख़रीद लिया और उन्हें अपने साथ महल ले आया। कतफीर की बीवी का नाम जुलेखा था जिससे उसे बेपनाह मोहब्बत थी। उसने हज़रत यूसुफ़ को जुलेखा के सामने पेश किया और कहा कि ये ग़ुलाम मेरी तरफ से तुम्हें एक तोहफ़ा है, इसे नहायत ही एज़ाज़ व अकराम के साथ रखो और इसे महल के तौर तरीके सिखाओ। उस वक्त हज़रत यूसुफ़ की उम्र 13 या 14 साल थी। यहाँ महल में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बहैसियत ग़ुलाम के ज़िंदगी गुजारने लगे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम नहायत ही तेज़ दिमाग वाले और दाना शख्सियत थे, इसलिए बहुत जल्द मिस्री उलूम, पढ़ना लिखना, तलवारबाजी और शाही फ़नून सीख लिए। वक्त गुज़रता रहा और आप जवान हो गए। अजीज़ मिस्र और महल के तमाम खादिम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बहुत पसंद किया करते थे क्योंकि आप एक खुदा तरस, नरम मिजाज, शरीफुन नफ्स और खुश इखलाक इंसान थे। इन तमाम खुसूसियात के अलावा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम नहायत ही खूबसूरत थे और जवानी के इस उम्र में आपके हुस्न में मज़ीद इजाफ़ा हो गया था। जो कोई भी आपके मुबारक चेहरे की तरफ देखता उसका आप पर से नज़र हटाना मुश्किल हो जाता। अब अल्लाह की तरफ से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को एक सख्त इम्तहान से गुज़रना था, लिहाजा अजीज़ मिस्र की बीवी जुलेखा हज़रत यूसुफ़ के हुस्न से बहुत मुतासिर हो गई और उसका दिल आपकी तरफ माइल हो गया। तो ये था गाइस हज़रत यूसुफ़ का वाक़या जो हमने अभी पार्ट 1 पे देखा। अभी आगे हम लोग देखेंगे पार्ट 2 पे हज़रत यूसुफ़ के साथ क्या होता है। अभी हम लोग देखें कि हज़रत यूसुफ़ के जो फादर थे याकूब अलैहिस्सलाम, उन्होंने अपने जंगल में जाने दिए सौतेले बेटे के साथ। उन्होंने जलन में, हसद पे उनको ढकेल दिए कुएँ पे। और ये काफ़ी सारे नबी लोग के साथ होते हैं, जैसे प्रॉफेट मोहम्मद के साथ भी बहुत कुछ हुआ है इस्लाम फैलाने में, उनकी जीवनी में। और हमने और भी कोई इसी के देखा था और काफ़ी मतलब जिन जिन पैगंबर आए हैं उनके लाइफ में ज़िंदगी में स्ट्रगल ही रखा गया है, स्ट्रगल ही देखने को मिला है और वो स्ट्रगल से ही आगे बढ़े। अल्लाह उनसे मतलब वो ज़िंदगी पे आए और अल्लाह उनसे कुछ और करवाना चाहते थे जो अल्लाह ने कराते हैं और अपने पैगंबर को जो सही रास्ते पे ले जाते हैं। तो अभी हम लोग ये हज़रत यूसुफ़ के बारे में देख रहे हैं और उनके जीवनी के बारे में भी तो हम लोग पहुँचे हैं मिस्र तक। आगे देखते हैं इसके बाद तो ले आते हैं फिर नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो पे जो इनके पार्ट 2 लेके आते हैं। तब तक के लिए गाइस खैरुन अमान अल्लाह।